الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من أمتي معاوية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، 22 رجب المجرب کو اسلام کے عظیم سپاہ سالار جس نے نصف دنیا پر حکومت کی، میری مراد امیر حشام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی وفات حسرت آیات پیش آئی، اس مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔
سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور امت مسلمہ کے اوپر اس ہستی کے احسانات اتنے ہیں کہ اس شخص نے بیڑی بیڑا بنا کر دنیا کے کئی ممالک تک دین کو پہنچایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ نے ان کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہونے کا درجہ رکھا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اور قرآن پاک بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ اور اللہ نے کاتبین کے بارے میں فرمایا کرام بررہ، یہ بزرگ بندے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی وہی ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور اللہ نے تائید فرمائی ما ینطق عن الہوا، میرا پیغمبر میرا رسول اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر اگر بولتا ہے تو وحی سے بولتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، تو گود میں انہوں نے سر رکھا ہوا تھا اپنی بہن کے، اور وہ ہاتھوں کے ساتھ کنگھی فرما رہی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو اس سے محبت کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں اور بہت سارے فضائل ہیں، مناقب ہیں،
وہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں یہ بھی ہے، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بردبار بندہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے۔ کسی نے بتایا کہ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے علاقے سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا، تو ان کو فرمایا کہ میں نے آپ کا استقبال اس لیے نہیں کیا کہ آپ کوئی معزز بندے ہیں یا بہت بڑے ہیں یا آپ کے پاس عہدہ ہے، میں نے آپ کا استقبال اس لیے کیا ہے کہ آپ کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے۔ یہ تھی ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ایک شخص کا چہرہ معمولی ملتا جلتا ہے، اس کے استقبال کے لیے بھی آپ نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک شہزادہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنا ساتھ تحائف لائے ہیں اور وہ ذرا شہر سے دور رکھے ہیں، آپ اپنا نوکر خادم اپنا غلام بھیجیں، وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جاؤ اور جو تحائف یہ آپ کو دے وہ لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے، اس کا دل قریب کرنے کے لیے تحائف لے لیے۔ عرب کی گرمی جن لوگوں نے حج کیا ہے انہوں نے دیکھی ہے، کڑکتی دھوپ، اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ تو اس نے شہزادے سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، نوکر ہے، میں نوکروں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا۔ آج بھی لوگوں کی یہی سوچ ہے۔
اپنے نوکروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھانے کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کھانا وہی پکاتا ہے، سالن وہی پکاتا ہے، سارے کام وہی کرتا ہے، جب کھانے کی باری آتی ہے اس کو کہتے تو ادھر بیٹھ جا۔ اور بھائی تم اتنے ہی صاف ستھرے ہو تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کیوں کھاتے ہو؟ اس وقت ان کی عقل ماری جاتی ہے۔ تو سیدنا اس کو تو نہیں خبر کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ تو مکہ کے سردار کا بیٹا ہے، ابو سفیان کا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں جتایا کہ تیری ایسی تیسی، تو مجھے نوکر کہہ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ چلو مجھے گھوڑے پہ بھی سوار نہ کرو، اپنے ساتھ مجھے اپنے جوتے دے دو۔ اس نے پھر کہا تو کمی آدمی ہے، چھوٹے خاندان کا آدمی ہے، میں تجھے جوتے بھی نہیں دیتا۔ اب اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ کتنے بڑے قبیلے کا آدمی ہے۔ عصر کے وقت جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان سر پہ اٹھا کے لا رہے تھے، پسینے سے شرابور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ یہ کیا حالت تیری بنی ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اسے کہا مجھے سواری پہ بٹھاؤ، اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے، تجھے میں نہیں بٹھاتا۔ میں نے جوتے مانگے، اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے، میں تجھے جوتے بھی نہیں دیتا۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ میں گھوڑے کو دوڑاتا ہوں، میرے پیچھے دوڑتا جا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے احلم من امتی معاویہ، کہ سب سے زیادہ بردبار انسان اگر ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت گزرتا گیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پورے علاقے میں پھیل گئی، 65 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت ہے۔ اس شہزادے کے والد نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد شروع کر دیا، مسلمانوں نے جوابی کارروائی میں ان کو خوب مارا۔ جب تم مجاہدین کے سامنے آؤ گے اپنا کفر پہنانے کے لیے تو پھر تو تمہارے اوپر کارروائی ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور تابعین نے ان کی گردنوں کو اڑا دیا، اس کا والد قتل ہو گیا اور بے شمار لوگ قیدی بن گئے، اور اس شہزادے کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں اور سب سے آگے ہے۔ کفر کے ساتھ صحابہ نے جہاد کیا۔ آج جہاد کا نام لینے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا سب سے آگے وہی شہزادہ ہے۔ اب وقت تو تھا انتقام لینے کا کہ اس کی گردن اڑاتے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار بدل گیا۔ فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، اس کو شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ، اور اسے کہا جتنے دن تمہارا جی چاہے رہو۔ وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ 8-10 دن رہا،
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا میں نے والد کو منع کیا تھا مسلمانوں کے خلاف اقدام مت کرو، اس نے بات نہ سنی، خود بھی مارا گیا، ہم بھی ذلیل خوار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں آزادی ہے، جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ اس کے لیے گھوڑا تیار کیا، اشرفیاں دیں اور کہا تم جا سکتے ہو جہاں آپ کا دل چاہے۔ تو اس نے کہا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ نہیں کہا میں بادشاہ وقت ہوں، 65 لاکھ مربع میل کے اوپر میری حکومت ہے، بلکہ فرمایا کہ میں وہی محمد کا کمی ہوں جو 37 سال پہلے تیرے ساتھ جو ہے دوڑ کے گیا تھا، اور آج بھی میں وہی ہوں، میں بدلہ نہیں ہوں۔ وہ زاروں قطار رونے لگ گیا، کہا آپ کا اتنا عجیب رویہ میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنا کام دکھایا ہے، میں نے تو اپنا کام دکھایا ہے، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا، تو اس لیے میں نے وہی کام کیا۔ تو وہ شہزادہ مسلمان ہو گیا اور وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگا۔ سیاست میں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، لوگوں میں باتیں شروع ہو گئیں کہ بس ابھی کچھ دن ہیں اور یہ ختم ہو جائے گا۔ بات چلتے چلتے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچی۔ آپ نے فرمایا مجھے نہلاؤ اور میرے کنگھی کرو اور مجھے تخت کے اوپر بٹھا دو۔ آپ کو نہلایا گیا اور آپ کو اسی طرح جس طرح وہ بیٹھتے تھے تخت پہ اسی طرح بٹھایا۔ جب منافقوں نے دیکھا یہ تو صحیح سلامت پھر آگے بیٹھ گیا ہے، تو جو ان کی باتیں چل رہی تھیں وہ بند ہو گئیں۔ اور جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو سر عام تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے چھپ چھپا کر سوئیاں تقسیم کی اور خوشی کا اظہار کیا۔ آج وہی رسم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کو کنڈوں کا نام دیا گیا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں مسلمانوں کے اندر جو ہے لایا گیا، اور نام کیا دیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے 22 رجب کو، ان کی خوشی میں ہم جو ہے دیتے ہیں۔ حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے تھے، اور یہ واقعہ ہے وفات کا 22 رجب کو۔ اور جس طرح وہی یہودی اور نصرانی وہ چھپ چھپا کر دیتے تھے، گھروں میں بلا کر مٹھائیاں دیتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں وہی نقل ہے، وہ کسی کے گھر میں نہیں بیچتے، کہتے کونٹی کی رسم ہے ہمارے گھر میں آ کے کھا جاؤ۔ تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہود و نصارہ نے شروع کیا تھا، اور آج ہمارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ لہذا جن بھائیوں کے تعلقات ہوں، اثر رسوخ ہوں، تو اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کئی ساتھیوں نے چھپ چھپا کر یہ عمل کیا، نادانی کے وجہ سے
اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن کام وہ یہود و نصارہ والا کر رہے ہیں، دشمنان صحابہ کا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہے واقعات کو پڑھیں۔ جب ہم صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیں گے، صحابہ اکرام کی تعلیمات کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون دشمن ہے اور کون ہمارا ہے۔ ویسے نہیں پتہ چلتا، لمبا جبہ پہنا ہوتا ہے، بڑا سا وہ کرکلا پہنا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، اور بیچ میں سے وہ کچھ اور نکل آتا ہے۔ مرزا ناصر الدین جب اسمبلی میں پہنچا تو ہمارے علماء سادے سادے تھے، جنہوں نے کچھ نے ٹوپیاں پہنی تھی، کچھ نے عام پگڑیاں پہنی تھی، لیکن جب وہ آیا تو لش پش ہو رہی تھی۔ پگڑی اس نے اتنی بڑی پہنی تھی، پورا تھان اس نے جو ہے لگایا ہوا تھا۔ تو وہ اسمبلی والے کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس بندے کو یہ کافر کہتے ہیں کہ جس کے حلیوں کو آدمی دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہی بڑا مولوی ہے۔ اور جب باتیں آئے تو سب کان پکڑ رہے تھے کہ یہ بکواسات یہ کرتا ہے۔ تو اس لیے جبے کبے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ دیکھو کہ اس کا اعمال اور اس کا طریقہ کار بھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحہ درست فرما لیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجرنا من النار. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی حضرات ہماری مسجد کے ساتھ یا ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کی مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما. یا الہ العالمین، قدم قدم پر ان پر رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین، دین کے جتنے بھی شعبے میں جہاں کہیں بھی کام ہو رہا ہے یا الہ العالمین سب کو قبول و منظور فرما. ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما. جب موت کا وقت قریب آئے تو یا الہ العالمین زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.